العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عزرة ابن ثابت حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن الأخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. عزیز طلبہ، اس روایت میں علبہ بن احمر یشکری یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو زید عمرو بن اخطب انصاری نے حدیث بیان فرمائی، اور وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ابو زید عمرو بن اخطب انصاری. قال کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابا زید ادنو منی. دنا یدنو سے ادنو فعل امر ہے. اے ابو زید یہی عمرو بن اخطب انصاری صحابی ہیں. کہ ابو زید ادنو منی مجھ سے قریب ہو جا. فمسح ظہری اور میری پشت پر ہاتھ پھیر. وہ فرماتے ہیں فمسحت ظہرہ پس میں نے آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا. فوقعت اصابعی علی الخاتم جب ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں آپ کی مہر نبوت پر پڑ گئی. خاتم وہ جو گوشت کا ٹکڑا گلٹی تھی مہر نبوت پشت پر، اس پر میری انگلیاں پڑ گئیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ علبہ بن احمد یشکری یہ ابو زید سے حدیث بیان فرماتے. ان کو ابو زید نے یہ واقعہ سنایا تھا. تو ابو زید کے شاگرد علبہ بن احمد یشکری. ابو زید استاذ نے جب علبہ بن احمد یشکری کو یہ حدیث بیان فرمائی اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے آپ کے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت پر پڑ گئیں، تو وہ راوی کہتے ان سے روایت کرنے والے علبہ بن احمر یشکری کہ میں نے کہا ومل خاتم، یعنی پوچھا ان سے کہ وہ مہر نبوت کیا تھی، کیسی تھی. قال تو انہوں نے فرمایا، یعنی استاذ ابو زید عمرو بن اخطب انصاری جن کا واقعہ ہوا، انہیں کا شعرات مجتمعات، کچھ بال تھے جو جمع ہوئے تھے، یعنی بالوں کا مجموعہ، بالوں کا گچھا تھا. واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ پشت پر ہاتھ پھیریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت ہاتھ پھیرنے کھجلانے وغیرہ کے لیے فرمایا ہو. اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ کوئی ضرورت تو درپیش نہیں تھی کہ انہیں قریب آنے اور اپنے پشت پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں حکم فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست ایمانی اور نور نبوت سے جان لیا کہ یہ ابو زید جو ہیں یہ مہر نبوت کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایک بہانے کے طور پر حضور نے کہا کہ میرے پشت پر ہاتھ پھیرو. ظاہر ہے کہ پشت پر ہاتھ پھیریں گے تو وہاں مہر نبوت ہوگی، اور جب ہاتھ پھیریں گے تو مہر نبوت کو وہ ہاتھ سے چھو لیں گے. لہذا نور نبوت سے حضور نے جو جان لیا تھا کہ ان کا یہ منشا ہے، تو ان کا منشا پورا کرنے کے لیے حضور نے ہاتھ پھیرنے کا بہانہ پیش فرمایا کہ پشت مبارک کو چھوئے، ہاتھ پھیرے، تاکہ مہر نبوت کو محسوس کر لیں. مہر نبوت
کی تفصیل بیان فرمائی انہوں نے. فرمایا شعرات مجتمعات، کچھ بال تھے جو جمع شدہ بالوں کا ایک مجموعہ، بالوں کا گچھا تھا. انہوں نے یہ جو جواب دیا شعرات مجتمعات، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر نبوت کا انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ صرف ہاتھ سے چھوا تھا. صرف چھونے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، دیکھنے کی سعادت نہیں ملی. لہذا جس طرح انہوں نے محسوس کیا اس طرح سے بیان فرما دیا. بہرحال اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ مہر نبوت بالوں کا گچھا، گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے. حالانکہ ماقبل میں روایت آ گئی ہے اور تفسیر بتائی گئی، غدۃ حمراء، سرخ گلٹی، گوشت کا ٹکڑا. اب روایت میں تعارض ہے، محدثین نے اس تعارض کو ختم کیا اور روایتوں میں تطبیق دی. کہا کہ وہ مہر نبوت تو گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا، گلٹی گوشت ہی ہے، لیکن اس پر کچھ بال اگے ہوئے تھے. جیسے کہ بعض روایت میں صراحت ولیہا شعرات، یعنی وہ خالص بالوں کا مجموعہ نہیں بلکہ گوشت کا ٹکڑا، گلٹی، ابھرا ہوا گوشت جس پر کچھ بال پیدا ہو گئے تھے. لہذا روایتوں میں کوئی تعارض نہیں کہ اصل کے اعتبار سے تو وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، گلٹی ہے، ابھرا ہوا گوشت ہے، لیکن اس پر کچھ بال بھی اگے ہوئے تھے. چنانچہ روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہوگا. ایسا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک عجیب حکمت کے مطابق. چنانچہ علماء نفسیات نے کہا ہے کہ جس کی پیٹھ پر تل ہو، گلٹی ہو، تل کالے رنگ گوشت کا ٹکڑا، اور اس پر بال اگے ہوئے ہوں، تو اس طرح کا تل، اس طرح کی گلٹی اور اگے ہوئے بال والا گوشت کا ٹکڑا جو پیٹھ پر ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس تل والے کو 3 حالات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ وہ مشقت والی زندگی گزارے گا، تکلیف اٹھانے والا. دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے کو طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. تیسرے یہ کہ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا. علماء نفسیات کے اس قول کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ مہر نبوت جو آپ کے نبوت کی صداقت کی علامت ہے، سابقہ کتابوں میں اس کا ذکر تھا، آپ کے لیے ایک طرح کا معجزہ، لیکن ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر جو علامت بتائی گئی وہ بھی ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت پر یہ جو گوشت کا ٹکڑا جس میں بال اگا ہوا، تو پہلی علامت آپ کی زندگی بڑی مشقت والی، بڑی تکلیفوں والی ہوئی. دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو آپ کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائش و امتحانات میں ڈالا گیا. اور تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو وصال ہوا بظاہر ظاہر کی وجہ سے، واقع خیبر میں جو گوشت میں زہر ملا کر ایک یہودی عورت نے کھلایا تھا، حضور نے کھایا نہیں، منہ میں ڈالا، پھر جبریل نے خبر کی، اس کو اگل دیا، لیکن اثر ایسا ہوا کہ آخر وقت تک وہ پورے طور سے اثر زہر کا زائل نہیں ہوا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. چنانچہ آپ کا وصال بظاہر اس زہر کے اثر سے، یعنی اس میں زہر کا اثر بھی شامل ہے، تاکہ بھلے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں آپ نعوذ باللہ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کی پورے طور سے ہلاکت کا وعدہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، لیکن زہر کی وجہ سے، زہر کے اثر سے اگر موت ہو جائے تو شہادت کی موت ہوتی. اللہ پاک نے آپ کو
گویا شہادت کے درجے پر بھی فائز فرمایا، حکمی طور پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام شہیدوں میں بلند فرمایا، تو زہر کا اثر اور اس کی وجہ سے موت، یہ تینوں علامتیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں پائی گئیں۔ یہ تینوں احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاحق رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو گلٹی ہو، گوشت کا ٹکڑا جس پر بال ہو، علماء نے جو اس سے یہ حالات نکالے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو، لیکن ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہوا، لہذا اس طرح علامت بتانے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی یہاں پر کچھ تفصیل آئی جو حضرت ابو زید نے اپنے علم اور ادراک کے مطابق بتایا، دیکھا تو نہیں، البتہ چھو کر بیان کیا، ایک اندازے سے بتا دیا۔ آگے مزید اس سے متعلق ایک طویل روایت آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر کل کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما